باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد۔ آج سورہ رحمان کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیات کو ڈسکس کریں گے، جن کا ترجمہ ہے: زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 10 ہے، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو پلین کر دیا، ہموار کر دیا کہ کہیں زمین ہمیں اپنے اندر نہ سنبھالے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلنے لگے۔ ٹھیک ہے جی، للانام کا مطلب ہے ساری مخلوقات کے لیے، ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پلین بنایا ساری مخلوقات کے لیے، ہر قسم کے جانور، پھل، پودے، پتوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جانور کی دوسرے جانور سے الگ ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو خشک زمین میں رہنا ہوتا ہے، کسی کو ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی ضروریات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو چنا، ان کے گھر بنائے۔ اور صرف جانور ہی کی نہیں یہاں پہ بات ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پھولوں پودوں کا بھی خیال رکھا۔ کسی کو ہم جانتے ہیں کہ کچھ پودے جو پھول ہیں ان کو اپنی نشو و نما کے لیے کسی کو روشنی چاہیے، کسی کو سایہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو چکنی مٹی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ہموار زمین چاہیے ہوتی ہے۔ ان سب کے لیے ان کی مٹی بدلی، موسم بدلا، ہوا کی نمی بدلی اور بادلوں کی رفتار بھی بدلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ جس مخلوق کو اس نے بنایا اس کی ضرورت کا بھی وہ خیال رکھتا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاندار کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، گھر کیسے بنائے گا، کیڑے تک کی ضرورت کا خیال رکھا، ہر ایک کے کھانے سے لے کر اس کے رہنے تک کا خیال رکھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس نے ایک پرندے کے بچے تک کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا، کہ ہمیں چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ ایسا کبھی نہیں ہے۔ وہ اللہ تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کے رنگنے کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیار سے بنایا ہے۔ جب ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے نا، تو اس کا رزق بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ہر ایک مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیلنس پسند ہے، اور دوسرا اس کو خیال رکھنا بھی پسند ہے۔ وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ اب خیال رکھنے میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ جو ہاسپٹلز میں پیشنٹس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل کے خیال رکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کے خیال رکھنے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب اگلے حصے پہ آتے ہیں، فیہا فاکہۃ۔ زمین میں اس نے ایسے پھل رکھے جس کو کھا کر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ فاکہہ یہاں پہ فعل استعمال ہوا، یعنی خوش ہونا۔ فاکہۃ ایسا پھل جس کو کھا کر خوشی ہو۔ آپ کو اکثر آم، مالٹا، میٹھا خربوزہ اگر آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پر کیسے مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا میٹھا ہے، آپ الحمدللہ کہے بغیر نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ والنخل، کھجور کے درخت۔ کھجور کے درخت کے بارے میں نا ایک بڑی پیاری بات ہے کہ عرب ان کو کہیں بھی دیکھ لیں نا، عربی جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہیں بھی دیکھیں تو وہ اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو سب سے مہنگی ترین جگہ ریزورٹس ہیں جہاں پہ خود کھجور کے درخت لگائے جاتے ہیں، اور یہی ان ریزورٹس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھنے لوگ آتے ہیں۔ ذات الاکمام، اس غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ اکمام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں کھانا دیا ہے بلکہ اسے غلافوں میں لپیٹ کر دیا ہے۔ جیسے مالٹے کا غلاف ہوتا ہے، آم، خربوزہ،
تربوز سب غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں. ان سب کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں, سب کی خوشبو بھی الگ الگ ہوتی ہے, اور پھر ان کا ذائقہ بھی اتنا اچھا رکھا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں مزیدار کھانوں کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں مسکرانے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہمارے کھانے کو خوبصورت پیکنگ میں ہونے کی ضرورت تھی. ہمیں صرف کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اور فیٹس چاہیے تھے. ان کا کوئی ذائقہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کھا لیتے, کیونکہ ہم نے زندہ رہنا تھا, ہمیں ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کو مزیدار بنایا اور اس کو خوبصورت پیکنگ میں لپیٹا تاکہ ہم مسکرائیں, تاکہ ہم نہ صرف اپنی ضرورت پوری کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال رکھا. اور یہی خیال اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو میں تمہیں کیسے کھلاتا ہوں اور تم اپنے جانوروں کو کیسے کھلاتے ہو. میں جو اتنی بڑی ہستی ہوں وہ تمہیں کیسے ٹریٹ کرتا ہوں, اور تم اپنے سے نیچے ذرا سا کسی کو دیکھ لو تو تم اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خوبصورتی کا نہ صرف ایلیمنٹ ڈالا بلکہ پھر اس کا اہتمام بھی کیا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رنگ والے, خوشبو والے پھل دیے. کس کے لیے؟ خاص ہمارے لیے. کیا پھر اس سے بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ الرحمن ہے؟ اس سے بھی کیا ہمیں اس کی محبت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ, بیج دیے تاکہ تم کھیتی باڑی کرو, اور مزے مزے کی ہوائیں دی جس میں تمہیں خوشبو آتی ہیں. جب صبح اٹھتے ہوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تمہاری روح کو تازہ کر دیتی ہیں. اچھا جی, عصفی کھیت کو کہتے ہیں. جب کھیتی باڑی ہو جاتی ہے کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ کسانوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے. کسانوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب ان کی کھیتی پک جائے. اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کتنا خوبصورت نظارہ دیا, اس پر وہ غور کرو. وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں اس کی مانوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف لاجیکل دلیل نہیں دی بلکہ اس نے ہمارے لیے دل سے بات کی, تمہارے ضمیر سے پوچھا ہے کہ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہاری ضرورت رکھی تو پھر تمہاری ضرورت کا خیال بھی رکھا, تمہیں مسکرانے کی وجہ بھی دی, تمہیں اتنا کچھ دیا, اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاک بذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.